شام کا وقت تھا۔ میں خالہ شازیہ کے ہاں کھیر دینے گئی تو دیکھا وہاں کچھ ہلچل سی مچی ہوئی ہے، بڑا شور پڑا ہے۔ میں بھی حیران ہو گئی کیونکہ خالہ شازیہ بیوہ تھی، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف ایک ہی بیٹی تھی اور کوئی بیٹا بھی نہ تھا۔ دیکھ کر لگا کہ جیسے یہ کسی تفتیش کے لیے آئے ہوں، گویا ان کے لمبے چوڑے قد اور جسم تھے، مضبوط لوگ تھے۔ ان کو دیکھتے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بڑے عہدے دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا بہت ہی طاقتور ہیں۔ بہرحال میں نے شازیہ کو ڈھونڈا مگر شازیہ کہیں نہ ملی۔ تبھی کچن میں نظر پڑی تو دیکھا شازیہ ان لوگوں کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں جھٹ سے شازیہ کے پاس پہنچ گئی۔ شازیہ سے میری اتنی کوئی پکی دوستی تو نہ تھی، پر ہم لوگ کافی عرصے سے ہمسائے تھے، ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ میں نے شازیہ سے جا کر پوچھا کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں اور تم یہاں کھڑی چائے کیوں بنا رہی ہو؟ بولی کہ معلوم نہیں، آج دوپہر کو ہی ہمارے گھر آئے تھے، دروازہ بجایا، کہا کہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے، تبھی اماں ان کو ڈرائنگ روم میں لے گئی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری اماں نے ان لوگوں کو خود بلایا ہے، ویسے یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ شازیہ کندھے اچکا کر بولی، ہاں، ان کی ٹھیک ہونے یا خراب ہونے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں ان کے لیے بس اماں کے کہنے پر چائے بنا رہی ہوں۔ اچھا، ان کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ارے بھائی، مجھے کیا پتا، میں تو خود ان کو نہیں جانتی، اس نے بیزاری سے کہا تو مجھے لگا وہ تنگ ہو رہی ہے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ شام کو واپس اپنا برتن لینے کے لیے خالہ کے گھر آئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے تو بولی کہ میری بیٹی کا رشتہ لینے آئے تھے۔ میری تو جیسے دماغ کو یہ سن کر ایک جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب خالہ، بیٹی کا رشتہ لینے آئے تھے؟ یعنی شازیہ کا رشتہ ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے پرشکوہ نگاہوں سے شازیہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر شرمانے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ تبھی خالہ شازیہ ہنس کر بولی، ارے بیٹی، مجھے تو خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ بس آپ سے بات کرنی ہے۔ سچ پوچھو تو انہیں دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ یہ پولیو کے قطرے پلانے آئے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ خالہ شازیہ خود ہی ہنسنے لگیں۔ یہ تو بڑی ہی دلچسپ بات بتائی آپ نے خالہ، میں بھی ہنس پڑی۔ اچھا تو پھر لڑکا کیا کرتا ہے؟ یہ تو اتنے سارے تھے، رشتہ کس کا مانگنے آئے تھے؟ میں نے خالہ شازیہ سے پوچھا تو بولی، کاروباری خاندان ہے، ان سب لوگوں کی اپنی اپنی ملیں ہیں۔ خالہ شازیہ بتانے لگیں تو میری آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ اچھا واقعی؟ ہاں ہاں، میں تمہیں اگلی بار ان لوگوں کے گھر بھی لے کر جاؤں گی، میرے ساتھ تم تو جانتی ہو کہ ساتھ کھڑے ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تم دیکھنا، یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھرے شہر میں بہت ہی خوبصورت بنگلہ ہے۔ میں بھی یہ باتیں سن کر بڑی خوش ہوئی تھی۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ جس گھر میں جائے وہاں پر خوب دولت ہو۔ میں نے بھی سوچا کاش شازیہ کی طرح میری بھی شادی ہو جائے اور ایک ایسے ہی گھر میں۔ BA کیے ہوئے مجھے آج سے 3 سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک میرا ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا تھا۔ مجھے یکدم شازیہ کی قسمت پر رشک آنے لگا، پر پھر ایک بات ذہن میں آئی تو خوشی بھی ہوئی کہ شازیہ کے 7 دیور تھے، یعنی کہ اگر میں چاہتی تو شازیہ کے گھر میں بھی جا سکتی ہوں۔ یہ بات سوچتے ہی میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آنے لگیں۔ سوچا کہ شازیہ سے بنا کر رکھوں گی کیونکہ شازیہ کی دوستی کا مجھے فائدہ بھی ہوگا۔ چنانچہ اب میں شازیہ کے آگے پیچھے رہنے لگی۔ وہ جو بھی بات کرتی میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی، اس پر کوئی تنقید نہ کرتی۔ حالانکہ مجھے بہت ساری چیزیں مشکوک بھی لگتی تھیں پر میں خاموش ہی رہتی تھی۔ خیر کچھ دن اور گزر گئے۔ خالہ شازیہ کے ہاتھ سے خبر آئی کہ رشتے کی بات ہو گئی ہے، منگنی کرنے کے لیے صبح وہ لوگ آ رہے ہیں۔ میں بھی شازیہ کی منگنی میں شریک ہونے گئی۔ ان لوگوں نے تو جو چیزیں لائی تھی انہیں اور اس کی قسمت پر رشک کرنے لگے جو اس گھر میں جا رہی تھی۔ واقعی بہت ہی امیر خاندان لگتا تھا کوئی، مگر ایک مسئلہ تھا کہ ابھی تک شازیہ کے گھر والوں سے ہم لوگ ملے نہیں تھے۔ میری خالہ نے یہی کہا تھا
کہ یہ لوگ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے، کاروباری لوگ ہیں، صرف کام کی بات کرتے ہیں۔ میں خالہ کی باتوں کو سنتی اور بڑے غور سے سنتی تھی، کیونکہ اب مجھے شازیہ سے یہی بات کہنا تھی کہ وہ میرے بھی رشتے کا بندوبست کر لے۔ بہرحال کچھ عرصے میں شازیہ کی شادی ہو گئی۔ وہ دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ وہ تو اتنی خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ شازیہ نے اپنے گھر میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، پر جس جگہ وہ جا رہی تھی وہاں تو مان لو کہ جیسے جنت کا سا سما تھا۔ رزق کی فراوانی، ہر چیز کی آزادی، کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ بس اب مجھے اپنے رشتے کی پڑی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ شازیہ کے گھر میں کسی طرح میں بھی سیٹ ہو جاؤں۔ پھر میری امیدیں پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ ایک دن شازیہ جب میکے آئی، اس نے خوب میک اپ کیا ہوا تھا۔ ایسے خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے کہ میں نے کبھی ان کپڑوں کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یوں کہوں کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی تو غلط نہیں، پر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی۔ لگتا تھا جیسے اس کی روح اندر سے مر گئی ہو۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے بھی بہت پریشانی ہوئی۔ میں سمجھی کہ خدا نخواستہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ تب میں اس کے گھر جا کر بیٹھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ جیسے ہوش میں آ گئی اور سنبھل کر بولی، دیکھو نا، مجھے اپنے گھر میں 7 دیوروں کے کپڑے دھونا پڑتے ہیں، ان کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے۔ اب میں ایک اکیلی جان ہوں، میں کیا کروں؟ اگرچہ وہاں پر نوکر ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت امیر ہیں، لیکن پھر بھی نوکروں کے سر پر کھڑے ہو کر کام کروانا میری ذمہ داری ہے۔ اور میری ایک ہی جٹھانی ہے، وہ تو گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، پر مجھے ان سب کی عادت نہیں ہے۔ تم تو جانتی ہو اماں نے مجھے ہمیشہ صفائی پسند ہی بنایا ہے، اس لیے میں گھر کو صاف ستھرا دیکھنے کی عادی ہوں۔ مگر یہ لوگ بہت عجیب ہیں، گھر آتے ہی اتنا گند مچاتے ہیں کہ گھر کباڑ خانہ لگنے لگتا ہے۔ میں شازیہ کی باتیں سن کر بولی، ارے اس میں تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا گھر تو بہت زیادہ امیر ہے، تم وہاں کوئی بھی لڑکی لا سکتی ہو۔ لڑکی؟ شازیہ حیرت سے بولی، ہاں لڑکی لا سکتی ہو تم، میں نے کہا نا وہاں نوکروں کی ضرورت نہیں ہے۔ شازیہ منہ بسور کر بولی، تو ہاں تو کیا ہوا، تم اپنے دیوروں کی شادی کرا دو، سب دیوروں کی ایک ایک کر کے شادی کر دو، ان کو سنبھالنے والی کوئی نہ کوئی آ جائے گی، پھر وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ میری بات سن کر وہ مایوسی سے بولی، میں کیسے شادی کرا سکتی ہوں، کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملے تو ہی بات کروں نا۔ میں اس کی بات سن کر شرمانے لگی تو وہ بولی، ارے ہاں مجھے یاد کیوں نہیں آیا، تو میری بچپن کی سہیلی ہے، کیوں نہ میں اپنے دیور کا رشتہ تمہارے لیے مانگ لوں۔ آخر شازیہ نے وہ بات کہی دی تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے بظاہر تو اتنی خوشی ظاہر نہیں کی، لیکن شازیہ سے کہا کہ تم اپنے دیور اور اپنی جٹھانی کو لے کر میرے گھر میرا رشتہ مانگنے ضرور آؤ، اماں کو تم لوگ معقول لگو گے تو وہ ہاں کر دیں گی، میرا کیا ہے، میں تو گھر والوں کی مرضی پر چلوں گی۔ شازیہ نے خوش ہو کر مجھے گلے لگایا، پر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر پژمردگی سی چھائی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ اس بات سے بھی خوش نہیں ہوئی، حالانکہ میں نے بیٹھے بٹھائے اسے حل پیش کر دیا تھا۔ خیر کچھ دن کے بعد ہی وہ اپنے اس لمبے چوڑے خاندان کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے باقاعدہ میرا رشتہ مانگا، اماں کو یقین دلایا کہ میں خوش رہوں گی۔ اماں نے لوگوں سے بات چیت کی، میری طرح اماں دولت کی بھوکی نہیں تھیں۔ ابا کو تو یہ لوگ بڑے معقول لگے تھے، پر اماں کا دل جیسے اس رشتے کے لیے مان نہیں رہا تھا۔ خیر یہ لوگ بات پکی کر کے چلے گئے، کیونکہ اماں نے تو شروع سے ہی رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اماں نے تو ان لوگوں کے جانے کے بعد ابا سے کہا کہ میں ان لوگوں سے مطمئن نہیں ہوں، ان کے خاندان میں سب مرد ہی ہیں، میں ایسے خاندان میں اپنی بیٹی کو نہیں بیاہوں گی۔ ابا یہ بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، جس گھر میں مرد ہوتے ہیں وہاں چھوٹی موٹی لڑائیاں نہیں ہوتیں، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ نندے نہیں ہیں، اگر ساتھ دے ہے، اگر آپ نے اچھا سمجھا ہے تو ان میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوگی۔ میں اماں کو سنانے لگی، پر اماں اس رشتے پر بالکل بھی راضی نہیں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب اس بات کو بھول بھال گئے۔ پھر یہ بات ہمارے خاندان والوں کو پتہ چل گئی۔ سب لوگوں نے بھی ہم سے مختلف باتیں کہیں، پر اماں کہہ رہی تھیں کہ میں استخارہ کروں گی، اگر استخارہ اچھا نہ آیا تو ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ پر ابا نے کہا کہ جب ہمیں آنکھوں دیکھی حالت سمجھ آ رہی ہے،
ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کتنے امیر ہیں، گھر میں کوئی ایسی ویسی چیز بھی نہیں جو ہماری بیٹی کو دکھ دے، تو پھر ان سب باتوں کا کوئی مقصد، کوئی معنی نہیں ہے۔ تم استخارہ نہ کرو، ویسے بھی تم کوئی ولی اللہ نہیں ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ انہی لوگوں میں کرنا ہے۔ ابا نے چھان بین بھی کرا لی تھی، آس پاس کے لوگوں نے ان کے بارے میں اچھی خبر ہی دی۔ یوں ہم لوگوں نے اس رشتے کے لیے باقاعدہ تیاری شروع کر دی۔ اب کافی دن گزر گئے تھے، ابا نے میری بات پکی کر دی تو میری منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اماں بہت پریشان تھیں، بولیں کہ مجھے اچھا خواب نہیں آیا، پر ابا نے میری شادی ان لوگوں میں کر دی۔ یوں میں شازیہ کے دیور معیز کی دلہن بن کر اس بڑے سے بنگلے میں آ گئی، مگر شازیہ میری شادی میں بھی پریشان رہی۔ میں نے اسے ایک پل کے لیے بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے لگا جیسے وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوگی، لیکن اس نے میرے رشتے کی بات خود ہی کی تھی، میں کیا کہہ سکتی تھی؟ مجھے لگا کہ شاید اسے اپنی شادی یاد آ رہی ہے، کیونکہ وہ بھی کم عمری میں بیاہی گئی تھی۔ اس کی ماں نے تو اس لیے اس کی شادی کر دی تھی کیونکہ وہ بیوہ تھیں، پر میرے ماں باپ نے، یعنی میرے ابا جی نے، ان لوگوں کی دولت اور عمارات دیکھ کر ہی شادی کی تھی۔ میں شادی ہو کر جس جگہ پر آئی تھی وہ بہت بڑا بنگلہ تھا، دیکھ کر لگتا تھا جیسے کہ یہ اربوں کا بڑا بنگلہ بنایا گیا ہو، کیونکہ اس میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی، پینے کو صاف شفاف پانی، اور حتیٰ کہ بازار سے جو چیز منگوانا ہوتی سب لوگ گھر سے فون کرتے تو بازار سے چیز بیدار نہ ہوتا۔ میں اس سے بات بھی کرتی تو وہ مجھ سے ایسے رویہ رکھتا جیسے میں اس کی بیوی نہیں بلکہ پڑوسن ہوں۔ ابھی تک ہمارے درمیان کوئی بھی رشتہ نہیں استوار ہوا تھا۔ وہ مجھ سے دور دور ہی رہتا، البتہ خوش اخلاق بہت تھا، بہت ہنساتا گھماتا پھراتا بھی تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، ہمارے ہاں رواج ہے کہ دلہن کو لے کر ہم رشتہ داروں کے ہاں دعوت پر جاتے ہیں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اسی بہانے آپ کے ساتھ بات چیت بھی ہو جائے گی۔ میری بات کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے وہ بولا، تم بہت قیمتی ہو میرے لیے، میں تو تمہیں اس طرح رکھوں گا جیسے لوگ اپنے سونے کی چڑیا کو رکھتے ہیں، کبھی لالچ نہیں کروں گا، بلکہ تم پر زیادہ پیسہ لگاؤں گا۔ اپنے شوہر کی یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات کا مقصد کیا تھا۔ کیا میں اپنے شوہر کے لیے سونے کی چڑیا تھی؟ اس کا مطلب وہ مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد میں محتاط ہو گئی تھی۔ اب تو دعوت میں جانے کا مطلب بھی یہی تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی سے ملوانا چاہتا تھا۔ کیا ایسا ہی ہے یا پھر میں شک کر رہی ہوں؟ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس بارے میں شازیہ سے بھی ضرور بات کروں گی، اور سب سے زیادہ خطرے والی بلکہ عجیب بات تو یہ تھی کہ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میں نے شازیہ کو نہیں دیکھا تھا۔ شازیہ صبح کہیں نظر آتی یا دن کے وقت اس کے علاوہ شازیہ کی نہ ہی کوئی بات ہوتی اور نہ ہی وہ مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی، بس خاموش سی رہتی تھی جیسے اسے کسی کا ڈر ہو اور وہ پریشان رہتی ہو۔ بہرحال دن گزرتے گئے، میرا شوہر مجھے دعوتوں پر لے کر تو جاتا، پر میں وہاں لاکھ اصرار کے باوجود بھی کوئی چیز ایسی نہ کھاتی جو مجھے الگ سے دی جاتی۔ میں وہی کھانا کھاتی جو سب لوگ کھا رہے ہوتے۔ اور ایک بار ایسا ہی ہوا جب میرا شوہر مجھے دعوت میں لے گیا تو کہنے لگا، یہ بوتل پی لو، پر میں نے وہ بوتل نہیں پی بلکہ اسے کہا کہ یہ تم پی لو، میں تو وہی پیوں گی جو سب نے پی ہے۔ اب شاید میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کی چالاکیوں کو سمجھنے لگی ہوں، اسی لیے وہ میرے لیے کچھ مختلف سوچ رہا تھا۔ کچھ دن اور گزرے، اب میں شازیہ سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے شازیہ سے کہا کہ شازیہ، بڑے دن ہوئے تم اور میں میکے نہیں گئے، ایسا کرتے ہیں کہ ایک چکر لگا آتے ہیں۔ میری بات سن کر شازیہ خوفزدہ ہو گئی، بولی، تم نے اجازت لے لی اپنے شوہر سے؟ میں نے کہا اجازت کی کیا بات ہے، وہ تو میرے پاس ہی نہیں آتا، مجھ سے بات نہیں کرتا، اسے کیا فرق پڑے گا اگر میں میکے چلی جاؤں؟ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم پر مصیبت آ جائے۔ کیسی مصیبت شازیہ؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم ان لوگوں سے ڈرتی ہو؟ محبت سے زیادہ تمہارا اور ان کا ڈر کا رشتہ ہے۔ میری بات سن کر شازیہ چپ ہو گئی۔ میں شروع سے ہی تیز تراز تھی، پر شازیہ ہمیشہ سے ہی ایسی معصوم سی دکھتی تھی۔ میری بات پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں، تم خواہ شک کر رہی ہو۔ پر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان گھر والوں کی سبھی عادات کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ خیر اس دن ہم لوگ میکے چلے گئے۔ شازیہ یوں ہی چپ چاپ رہی۔ میکے سے واپسی پر میرا شوہر مجھے لینے آیا۔ میں نے کہا، تم بہت دیر سے آئے ہو، میرے اماں ابا سے بھی نہیں ملے۔ بولا کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟
میں اس کی بات پر چونک گئی۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جلدی سے میرے بھائی کی شادی کرنی ہے، ہم سب ساتوں کی شادی ہو جائے تو ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، پھر تمہیں میکے چھوڑنے کے لیے تمہاری دیورانیاں جٹھانیاں بھی تو ہوں گی۔ اس کی بات سن کر میں کافی زیادہ پریشان بھی ہو گئی تھی، پر اب میں ان لوگوں کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ یہ جلد از جلد ساتوں کی شادیاں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری بھائیوں کی شادی جلد ہو جائے گی، پر مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم شادی کرنے کے لیے کیا کسی خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہو؟ ہاں، ہمارے گھر میں صرف خوبصورت لڑکی ہی آ سکتی ہے، چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، بس خوبصورت ہونی چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے اپنا شناختی کارڈ دینا، میں کسی میرج بیورو میں ان سب کی رجسٹریشن کر دوں گی، اس کے بعد تم لوگ سب آسانی سے شادی کر سکتے ہو۔ میں نے بات چالاکی سے کی تھی۔ میں ان سب کے شناختی کارڈ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے۔ بہرحال ہم لوگ گھر پہنچے۔ میں نے اپنے شوہر سے شناختی کارڈ مانگا تو اس نے منع کر دیا، پر پھر میرا شوہر روز بروز مجھ پر دباؤ بڑھانے لگا، بولا اپنی بہن سے میرے بھائی کی شادی کرواؤ۔ میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا میرے اماں ابا نہیں مان رہے، ان سے بات کی تھی میں نے۔ پھر اسے غصہ آ گیا، بولا کہ ایسے کیسے نہیں مان رہے؟ اگر تم نے میرے بھائی کی اپنی بہن سے شادی نہ کرائی تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ میں تحمل سے کام لے رہی تھی، زیادہ سے زیادہ معلومات لینا چاہتی تھی، پر مجھے کوئی معلومات نہیں ملی۔ بالآخر میں نے شازیہ سے کھل کر بات کر دی، کہا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بولی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میری بھی یہ لوگ جان لے لیں گے۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہے، کیا تم یہاں زبردستی رہتی ہو؟ بولی کہ ہاں، یہ 7 لوگ بھائی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک گینگ ہے جو بس مختلف خوبصورت لڑکیوں کو بہا کر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے۔ ابھی تو ان لوگوں نے یہ کاروبار اس لیے نہیں شروع کیا کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو باقی لڑکیاں اپنے گھر والوں کو کہہ دیں گی، تب یہ لوگ بدنام ہو جائیں گے۔ پر میں یہاں سال سے رہ رہی ہوں، میں انہیں اچھے سے جان چکی ہوں۔ انہوں نے تمہارا رشتہ بھی زبردستی ہی کروایا تھا، مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں تمہارے گھر جا کر رشتہ مانگوں، ورنہ میں کبھی بھی تمہیں اس جہنم میں پھنسنے کا نہ کہتی۔ میں شازیہ کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ شازیہ نے اور بھی انکشافات کیے، کہا کہ ان لوگوں نے ضرور تمہاری کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا لی ہوگی، یہ اب تمہیں بلیک میل کریں گے، تم یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ پر میں بھی بڑی چالاک تھی، میں نے بچپن سے ہی اپنا سر جھکانا نہیں سیکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دوستی کر لی، میں نے اس کی ہر بات، ہر راز اس طرح اگلوایا کہ اس کو خود بھی خبر نہ ہوئی۔ یہ تو بھلا ہو شازیہ کا کہ میں ان لوگوں کی اصلیت جان گئی تھی۔ میں اپنے وہ سارے ثبوت محفوظ کرتی رہی جو اس خاندان کو جیل تک پہنچانے کے لیے کافی تھے۔ خاندان کیا، میں گینگ ہی کہوں گی۔ اور پھر میں نے اپنے ابا کو ساری بات بتا دی۔ ابا کو شازیہ اور اس کی ماں پر بھی افسوس ہونے لگا، کیونکہ پہلی تختی ان لوگوں نے کی تھی کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ ایک بیوہ عورت جو گھر سے کبھی باہر گئی ہی نہیں، تمہیں اس کے کہنے پر اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، چھان بین کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ بہرحال اچھی بات یہ تھی کہ ابھی تک ان لوگوں کے پاس میری کوئی ویڈیو نہیں تھی، البتہ شازیہ کو یہ لوگ کافی پھنسا چکے تھے۔ ابا نے ایک یتیم لڑکی کی بھی مدد کی اور میری بھی، یوں ہم دونوں کو خلا لے کر دے دی اور ان لوگوں کے جیل میں بند کرانے کی بہت کوشش کی، پر کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اس ملک میں انصاف کا نظام تو ہے نہیں۔ لیکن مجھے شکر ہے کہ میں اور شازیہ ان لوگوں کے چنگل سے بچ گئے، ورنہ آج نہ جانے ہم کس کے گھر کی زینت ہوتی اور کس بازار میں بک رہی ہوتی۔